الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن الرجل ليحرم الرزق بذنب يصيبه رواه ابن ماجه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا قالوا حارثة بن النعمان كذلك البر وكان أبر الناس بأمه رواه في شرح السنة والبيهقي في شعب الإيمان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے محبت بھرے اور دیر پا نبوی نسخے جس کے ساتھ رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور تقدیر بندے کی بدل جاتی ہے، عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو وہ درس میں بھی ہم نے وہ نسخے بیان کیے آج بھی، اور یہ اس کے راوی حضرت سیدنا ثوبان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات ذہن نشین رکھ لیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شے نہ بدلے، اگر کوئی شے نہ بدلے تو پھر دعا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تقدیری اٹل ہے، قرآن پاک کے اندر یہ بات موجود ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے، اس کے پاس ام الکتاب ہے، تقدیر بدلتی ہے، اور تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر معلق اور تقدیر مبرم۔ اٹل تقدیر، معلق دعا کرے گا تو بدل جائے گی، اور حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تقدیر مبرم کو بھی اللہ سے بدلوا سکتا ہوں۔ اگر حضور غوث اعظم جیلانی پاک بدلوا سکتے ہیں تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے۔ اب یہ حدیث پاک میں لفظ ہے، تو رزق بھی تو مقدر ہے نا، جب بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ابھی 4 ماہ کا، تو فرشتہ جو آتا ہے وہ رزق لکھ جاتا ہے، تقدیر بھی اس کی لکھ جاتا ہے، ابھی 4 ماہ کا ہوتا ہے وہ، اس کا بجٹ، اس کی ساری زندگی جو ہے وہیں بن جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اسمبلی کے اندر بجٹ پیش ہو تو پھر نہ، رزق آپ کا لکھا ہوا ہے، اور اس نے آپ کو لا محالہ ملنا ہے۔ اپنے آپ کو خجالت میں، کسی کے حسد میں، کسی کی دکان کو دیکھ کے جلن کے اندر نہ ڈالیں اپنے آپ کو، جو آپ کے مقدر میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا رزق اسے ایسے تلاش کرتا ہے جس طرح اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک مثال پہلے دی تھی، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شخص نے کہا یہ کیسے تلاش کرتی ہے، میں ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کوئی پہنچ ہی نہ سکے، پھر کیا بنے گا؟
وہ سنگلاخ رستوں سے نکلتا ہوا جناب وادی میں جا پڑا، اور وہاں بھی غار تھا، غار میں جا کے چھپ گیا۔ تو دشوار گزار رستہ تھا، کون وہاں پہ آتا، کیسے آتا؟ جب وہاں غار میں جا کے سو رہا تو حاجی حضرات حج سے واپس آ رہے تھے، تو اچانک بارش ہوئی تو بھگدڑ مچی۔ تو بارش میں پتہ نہیں نہ چلتا دائیں جانا ہے بائیں جانا ہے، کانٹے ہیں یا نہیں ہے، بس بندہ کہتا ہے کوئی پناہ گاہ مل جائے، کہیں پہ ایسی غار مل جائے یا کوئی چھت مل جائے جہاں بندہ بارش سے بچ جائے۔ تو وہ گئے تو دیکھا تو غار میں اللہ والے سوئے ہوئے ہیں، وہ تو بارش سے بچ کے گئے۔ ان کو جا کے جگایا کھانے وانے کے لیے، جواب نہیں دیا، میں کیوں اٹھوں بھائی؟ پھر انہوں نے اس اللہ والے کو یہ کہا کہ اللہ کے پیارے کھانا کھا لیں، نہیں، انہیں کو لگتا ٹھنڈ لگ گئی ہے، اس کا منہ بند ہو گیا ہے۔ ورنہ اتنے بندے جو غار میں داخل ہوئے ہیں، کسی تو بولتا کیوں آ گئے ہو، کون ہو بھائی، کدھر سے آئے ہو، رستہ ہی نہیں ہے، تم کس رستہ بھول گئے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ تو کہتے ہیں جی وہ پھر جب غار کے اندر وہ سارے آ گئے تو انہوں نے مشورہ کیا، اس کو ٹھنڈ لگی ہے، کیوں نہ ہو اس کے لیے حلوہ بنایا جائے تو اس کو کھلایا جائے۔ اور حلوے کے بارے میں عموماً لوگ نازیبہ بات کر دیتے ہیں، تو نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل، نبی پاک علیہ السلام کو حلوہ بھی پسند تھا، شہد بھی پسند تھا۔ تو حضور پاک کی پسند کو ناپسند کہنا مسلمان کے لیے نہیں، زیب نہیں ہے۔ اچھا، غذا نبی پاک کو پسند ہے، اس کو ناپسند کہنے والا مومن نہیں رہتا۔ جو ابو بکر صدیق حضور کو پسند ہے، حضرت عمر پسند ہے، حضرت عثمان پسند ہے، حضرت علی پسند ہے، حضرت حسنین کریمین جگر پارے ہیں، اور فاطمہ زہرا، فرمایا زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تو ان کے بارے میں یہ جو رائے لوگوں نے خود ہی گھڑی ہوئی ہیں، تو نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں۔ تو فرمایا دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ اب تقدیر میں لکھا تھا رزق، تو انہوں نے حلوہ بنایا، حلوہ لکھا ہوا تھا دیسی گھی میں بننا، حاجیوں کے ہاتھوں، حاجیوں نے تیار کیا تو اس کے منہ میں ڈالنا چاہا، اس نے منہ بند کر دیا، میں نے نہیں کھولنا، بات ہی ختم۔ بالآخر ان میں سے ایک بندے نے کہا اس کو ٹھنڈ زیادہ لگی ہے تو ہتھوڑی اور چھینی لے آؤ، تو اس کی دانت پہ رکھ کے نا اوپر سے پہلے تھوڑا سا دانت توڑ دیں، ایک کوئی اندر گرم چیز جائے گی تو یہ ظاہر بات ہے اس کے جسم کے اندر حرارت آئے گی تو اٹھ بیٹھے گا۔ تو انہوں نے جب چھینی رکھی اوپر سے ہتھوڑی مارنے لگے تو اس نے منہ کھول دیا۔ کہتا ہے واہ میرے مالک، کوئی نہ بھی کھانا چاہے تو منہ توڑوا کے اندر ڈلوا دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے کوئی چیز اپنے لیے رکھی ہوتی اوپر بند کر کے کہ میں اس کو کھاؤں گا، لیکن وہ آپ کے مقدر میں نہیں ہوتی، اور کھا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے جو رزق لکھا ہے اس کے اندر کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ تنگی وچ امید نہ چھوڑی جے کر تنگ اوقاتی، ککھوں لکھ کرے گا مولا جے کر رہی حیاتی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس طرح اللہ پہ توکل کرو، جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو پھر پرندوں کی طرح تمہاری زندگی ہو جائے خوبصورت۔ پرندے کا کوئی کاروبار ہے، پرندے کی کوئی دکان ہے، ہر بندہ پرندے کو مارنے کے جناب ہو تو تولے ہوئے ہیں، اٹھایا ہوا ہے شکار، ٹھک کر کے مار دوں گا۔ پرندے صبح بھوکے جاتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، گھونسلے میں کوئی شے بھی نہیں ہوتی، صبح اٹھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن پرندوں میں ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی، سحری کے وقت کوئی پرندہ سویا نہیں ہوتا۔ سحری کے وقت پرندوں کے چہچہاٹ کی آواز، پرندوں کی آواز، ذکر اللہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھ لیں سحری میں پرندے نہیں سوئے ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ آ جائے گا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رزق کو بڑھا دیتی ہیں۔ نیکی، صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق تیرے ماں باپ ہے۔ تو یہ کہتا نا جی میرے حالات نہیں ٹھیک، میرا کاروبار نہیں ٹھیک، میرے معاملات نہیں ٹھیک۔ بھائی جتنی آپ کی آمدنی ہے نا، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، اپنا بٹوا کھول کے اپنے ماں باپ کے سامنے رکھ دو، تم اس کے مالک ہو، میرے مالک بھی تم ہی ہو۔ جہاں تم نے خرچ کرنا ہے، جہاں تم نے لین دین کرنا ہے،
سبزی بازار سے لینی ہے، کچھ کرنا ہے، یہ تمہارے ذمہ ہے، اپنی مرضی سے جتنا تمہیں چاہیے لے لو۔ ہم نے تو ماں باپ کو لمٹ پہ رکھا ہوا ہے، 100 روپیہ دینا تو 100 روپیہ دینا ہے، چائے کے لیے اس نے جناب مانگ رہے ہیں تو 100 روپیہ اٹھا کے دے دینا ہے، ورنہ لمٹ میں۔ آپ لمٹ سے ہٹ کے ذرا پیار تو کریں ماں باپ سے، دیکھیں حالات کیسے آپ کو ٹھیک ہوتے ہیں۔ جتنے حالات بگڑے ہوئے ہیں آپ کے، یہ سب ماں باپ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تمہیں بیوی بڑی عزیز ہے، میری بیوی نہ چھوٹ جاوے، پیو ماں چھوٹ جاوے، اور بیوی کہہ دیا کہ تیرے پیو ماں چھوٹ جاوے میرے نہ چھوٹن۔ دیکھو الٹی گنگا بہ رہی ہے نا۔ آپ اس کو یہ بھی تو قائل کرو نا کہ میں تیرے ماں باپ کا اگر احترام کرتا ہوں تو بھی تو کرنا۔ اب لمٹ میں پیار کرتے ہیں بچوں سے بھی۔ وہ حدیث پاک اٹھاؤ، وہ جو غار والے 3 لوگ تھے، جب آگے پتھر آ گیا تھا تو ایک شخص نے اس میں سے کیا کہا تھا کہ میں بکریاں چرانے جاتا، جب شام کو گھر واپس آتا، تو یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے، کہانی نہیں ہے، شام کو گھر آتا تو بکریوں کا دودھ دوتا، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو۔ یار آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، آپ اپنے ماں باپ کو بچوں برابر بھی نہیں سمجھا ہوگا۔ بچوں کے کپڑے بھی اچھے ماں باپ سے ہوتے ہیں، بیوی کے کپڑے بھی اچھے ہیں، بچوں کو خرچہ بھی زیادہ دیتے ہیں، بیوی کو بھی زیادہ دیتے ہیں، ماں باپ کو نہیں، ان کو تو جناب کوڑا سمجھا ہوا گھر کا۔ تو کیسے حالات ٹھیک ہوں گے بھائی؟ اچھا بازار سے آتے روزانہ، گھر جب روزانہ پلٹتے ہیں شام کو، کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے کچھ لے جاتے ہیں؟ سب بچوں کے لیے، بیوی کو یہ پسند ہے، بیٹے کو یہ پسند ہے، بیٹی کو یہ پسند ہے، وہ لے جائیں گے۔ جب گھر میں داخل ہوں گے تو چور کی طرح داخل ہوں گے، اور فوراً بیوی کے کمرے میں وہ سامان رکھا، امی جان آپ کا کیا حال چال ہے، آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہے، بس ٹھیک ہے۔ اپنے ماں باپ سے یہ لمٹ والا پیار چھوڑو۔ وہ کہتے ہیں میں سب سے پہلے آتا تو اپنے ماں باپ کو میں دودھ پلاتا، جو میرے پاس چیز تھی وہ تو بکریاں تھی، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اور میں دودھ پلاتا اپنے ماں باپ کو۔ حالات برکت ہی برکت۔ ایک رات آیا، اب چھوٹے بچے کا قصور تو کوئی نہیں نا، چھوٹا بچہ بلکتا رہے، آپ کو پتا ہے، اور پھر ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، ماں پہ کیا گزرتی ہے۔ کہتے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ماں باپ میرے سو گئے، نیند ان کو آ گئی، تو میں نے ان کو نہیں جگایا، لیکن دودھ بھی میں نے نہیں پلایا اپنے بچوں کو۔ ساری رات بچے بلکتے رہے، میں نے دودھ نہیں پلایا۔ میں نے کہا جب تک میرے ماں باپ نہیں پئیں گے بچوں کو نہیں پلانا میں نے۔ بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، نام کے ساتھ حاجی بھی ہوگا، 10 حج بھی کیے ہیں، 10 عمرے بھی کیے ہیں، تو پیو مانو جوتی لکیر رکھ دیں۔ اللہ کوئی انسانیت ہے، یہ ہم نے سیکھا ابھی تک۔ میں لگا جی ماں میری غسیلی بڑی ہے، اس کو غصہ پڑا تھا۔ نبی پاک کے پاس جب شکایت پہنچی نا تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی والدہ کو بلایا، فرمایا یہ تیرا بچہ کہتا ہے کہ میری ماں غسیلی بڑی ہے، چڑچڑا پن بڑا ہے اس میں، کیا ہے؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ جب میں نے اس کو جنم دیا تھا چڑچڑی نہیں تھی، جب اس کو دودھ پلایا چڑچڑی نہیں تھی، جب اس کا میں نے قضائے حاجت کروائی، اس کو دھویا، رات کو خود ٹھنڈی جگہ پہ سوئی، اس کو گرم پہ سلایا، میں چڑچڑی نہیں تھی، جب دھوپ ہوتی اس کو اٹھا کے اپنے دوپٹے کا سایہ کرتی، میں چڑچڑی نہیں تھی۔ اب باقی چڑچڑی بن گئی، میں اس کو بولنا میں نے سکھایا۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، کرم اللہ وجہ کریم، اللہ کی ارب و رحمتیں ہو مولا علی پر، کرم اللہ وجہ کریم، کرم اللہ وجہ کریم۔ تو مولا کل فرماتے ہیں باب مدینہ العلم، آپ فرماتے ہیں جس ماں نے تمہیں بولنا سکھایا اپنی زبان کی سختی اس ماں پہ استعمال نہ کرو۔ اس نے بولنا تمہیں سکھایا ہے، اب اپنی زبان اس کے خلاف اور باپ کے خلاف۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا نا، تو اس بچے نے ابو سے پوچھا ہے، ابو یہ بچہ چھوٹا بار بار پوچھتا ہے، اپنی بات ہم بھی تنگ پڑ جاتے ہیں، بار بار جب پوچھے نا ابو یہ کیا، یار بتا دیا 10 دفعہ، جان چھوڑو بھائی، تھک جاتا ہے بندہ نا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے، اس نے کہا کوا ہے، پھر کیا ہے کوا ہے، اس نے کہا پھر کیا ہے کوا ہے۔ تو وہ باپ اس کا بڑا سمجھدار تھا، وہ لکھتا گیا میں اس نے کتنی بار پوچھا ہے کوا ہے، 100 بار پوچھا تھا بچے نے۔ جب وہی باپ بوڑھا ہوا، بچہ جوان ہوا، تو بوڑھے باپ نے پوچھا بیٹا یہ کیا چیز بیٹھی ہے، کہتے ہیں ابو کوا بیٹھا ہے۔ اس نے دوسری بار پوچھا، کہتے ہیں عقل کا علاج کراؤ،
ایک دفعہ کہتے ہیں نا کوا گل ختم ہو گئی، انہوں نے کہا پھر وہ کاغذ بھی لیا، وہ پرچہ تمہارے پاس پڑا، لیا اٹھا کے پرچہ اٹھا کے لایا، کہتے ہاں یہ کیا ہے؟ پڑھو اس پہ کتنی بار تم نے پوچھا تھا؟ میں نے تو 100 بار بتاتے ہوئے نہیں میں ہچکچایا تھا، تو دوسری بار کے اندر بھی آ کے اٹک گیا۔ تو دعا لبدا پھر جی کو دعا مل جاوے، مستجاب دعا، مستجاب دعا جڑی رد ہی کدے نہ ہوئے۔ فرمایا باپ کی دعا کبھی رد نہیں جاتی، ماں کی دعا 70 ولیوں کے برابر ہے، اور دعا الوالد لولدی کا دعا نبی لامتی، جس کے ماں باپ راضی اس کا رب راضی، جس کے ماں باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ ایک مسئلہ اور بھی ہے، ماں باپ تھے فوت ہو گئے، ناراض تھے، دنیا سے چلے گئے۔ میں نے ایک باپ کے بارے میں جملہ سنا تو اس کی اولاد کے حالات اچھے نہیں تھے، تو میں نے ان کو کہلا بھیجا کہ یار اب اولاد کے لیے آپ دعا کریں۔ ہمارے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جن کے ماں باپ زندہ ہونا ان کو کسی اور دعا کی حاجت ہی نہیں ہے۔ ہائے کیا بات ہے، جس کے ماں باپ زندہ ہوں اس کو کسی اور دعا کی حاجت نہیں ہے۔ یہ خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان مبارک ہے۔ ماں باپ سے دعا چھوڑ دو جی، ماں کا ہوتی ہے، باپ کون ہوتا ہے؟ گلیاں میں روڑا کوڑا سمجھا۔ میں نے ان کو کہلا بھیجا کہ جناب آپ کے بچے کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ دعا کریں۔ تو مجھے اس نے بابا جی نے مجھے واپسی جواب بھجوایا اس بندے کے ہاں، اس نے کہا حضرت مولوی صاحب کو بتانا، مولوی صاحب علامہ صاحب آپ مصلی پہ کھڑے ہیں، آپ نہیں جانتے ان باتوں کو۔ میں کہا جناب نہیں جانتا تو پھر بتا دو۔ کہنے لگا جی میں دعا کرنا بھی چاہتا ہوں نہیں نکلتی، میرے بچوں نے ستایا مجھے اتنا ہے، کرنا بھی چاہتا ہوں نہیں نکلتی، کیا کروں بتاؤ، پھانسی لٹک جاؤں، کیا کروں میں؟ تو ہمارے حضرت قبلہ حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرشد کریم آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میں نے عرض کیا، میں نے حضور اپنے ماں باپ سے دعائیں، تو آپ نے فرمایا نہ بیٹا، کبھی بھی نہ، کبھی بھی نہیں۔ میں نے حضرت فرمایا نہ دعا لینی ہے، کروانی نہیں ہے۔ اب میں لینے کی روایت آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ لینا کس کو کہتے ہیں، کروانا کس کو کہتے ہیں۔ مجھے دعا کرو نا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کو تشریف لے گئے تو پانی کا برتن بھر کے رکھ دیا وضو کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ پانی کا برتن کس نے بھر کے رکھا ہے؟ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے۔ فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ دعا کیا دی؟ دین کی۔ ماں باپ آ رہے ہیں تو آپ جوتا ایسے سے، بچے میرے سارے ہیں ماشاءاللہ، بالخصوص بیٹیاں، جب میں تو جوتا سیدھا کر دوں۔ جو سب سے چھوٹی ہے وہ کہتی کسی کو ہاتھ لگانا جوتے کو، ابو کو جوتے کو ہاتھ لگانا، جو سب سے چھوٹی ہے مخلوق وہ اٹھا کے میں جہاں بیٹھا ہوں وہیں پہ جوتا رکھ دے گی۔ حال میں غصے ہوتا ہوں کہ نہیں ادھر نہ لاؤ، ادھر مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں، ادھر رکھو، تو پھر میرے سے ناراض ہو جاتی ہے کہ میں نے جو کہا ہے بس جوتا پہنو، بس بات ختم۔ تو ماں باپ اٹھے ان کا جوتا سیدھا کرو، وہ گھر میں داخل ہو ان کو پانی پلا دو، اور ان کا دل چاہتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے ابو کو ڈیشا پسند ہے، امی کو ڈیشا پسند ہے، جھوٹ بول رہے تمہیں پتہ کو نہیں، اتنا عرصہ تمہیں گھر میں رہتے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا پسند ہے جی؟ وہ کہتے ہیں میرے ابو جی کو پسند ہے جی فلاں جگہ کے نا گلاب جامن بھائی، میں فلاں ان کو اکلا کے کھلاتا ہوں۔ میرے ابو جی کو جی فلاں جگہ سے نا جو کھتائیاں بنتی ہیں وہ پسند ہے، میں لا کے کھلاتا ہوں ان کو۔ اپنے ماں باپ کو بھائی کرو، اور اگر ماں باپ اللہ نہ کرے کسی کے ناراض فوت ہو گئے تو کیا کرے؟ نبی پاک اسلام فرمایا ان کے ایصل ثواب کو اہتمام کیا کریں، ان کی دعا ان کے لیے کیا کریں۔ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا، ماں باپ تو پھر ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص نے نا کہ اپنی ماں کا کلیجہ نکالا دل اپنی محبوبہ کے لیے، تو جب دوڑا ہوا جا رہا تو رستے میں گرا تو دل میں سے آواز آئی ساٹھ تو نہیں لگی تینوں؟ اور ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ رات کے 3 بجے ہیں، 4 بجے ہیں رات کے، پتہ ہو ماں کو کہ میرا بیٹا آ رہا ہے۔ حضرت کسی رات کوئی بندہ مجھے دکھا دے اس کی ماں سو گئی ہو، بیوی آپ کو سوئی ملے گی، بچے آپ کو سوئے ملیں گے، ماں سوئی نہیں ملے گی۔ جو موٹر سائیکل گلی میں گزرتا ہے پہلے کھڑکی میرا بیٹا تو نہیں آیا۔
میں خود عینی شاہد اس بات کا کہ ایک نشتر اسپتال میں مریض لائے تھے، تو وہ اتنا زیادہ تکلیف میں تھا مریض، اللہ اکبر، ڈاکٹر نے اوپر کو چڑھا کے اس طرح کا کوئی شاپر سا اتنا موٹا ٹیکا اس کو آ کے پیچھے سے سرین میں لگایا، وہ بے ہوش ہو گیا بندہ۔ میں نے کہا پتہ نہیں یار اس کا کیا، وہ اتنا چیخ رہا تھا پوری ہسپتال علامات، یار ایک بندے کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اوپر سے تم لوگوں نے جو نفرت کا انداز اپنایا ہوا ہے نا، یہ بھی غلط ہے نا۔ اسے نشین رکھ لیں بات، لا عدوا لا عدوا لا عدوا لا عدوا لا عدوا لا عدوا۔ حضور پاک نے فرمایا کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی نہیں لگتی نہیں لگتی۔ اب وہ تماشا بنایا ان لوگوں نے سائنسدانوں نے بھی، اب کرونا کے بارے میں خود وہی کہہ رہے ہیں کہ کرونا کسی اور کو نہیں لگتا، بلکہ صحابی کا ہے اور گزار یا رسول اللہ میں نے اپنے اونٹ کو خارش والے اونٹ کے ساتھ باندھا تو اس کو بھی خارش ہو گئی۔ آقا پاک نے فرمایا پہلے وہ کس کے ساتھ باندھا تھا اس کو خارش ہو گئی تھی؟ یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کسی کی بیماری کسی اٹھ کے لگ جائے۔ صحابہ کرام کا کھانا الگ الگ تھا، ایک بڑا مبارک برتن تھا پیالہ، اس میں سارے کھانا کھاتے، اور ایک صحابی پاک کو کوڑ کی تکلیف تھی تو اس کو لے آئے، تو حضرت عمر فاروق نے ان کا ہاتھ پکڑ کے نا پیالے کے اندر ایسے گھما دیا، انہوں نے کٹھے کا سارا نفرت چھوت چھات۔ تین بندے بیٹھے ہیں تو وہ دوسرے کے گلاس میں پانی پینا پسند نہیں کرتے، اور پانی پڑا اس کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کرنے والی بات ہے یار۔ یہ بتاؤ سرکار کی بارگاہ میں جب حضرت ابو ہریرہ نے اپنی دل کی داستان سنائی، دل ہی دل کے اندر، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گھر پتہ کرو دودھ، تو ایک پیالہ لایا گیا، اسی ایک پیالے کو کتنے پیالوں میں پھر ڈال کے حضور نے تقسیم فرمایا؟ ایک پیالہ دودھ کا تھا، 70 آدمی تھے وہ موجود، تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ پھر کتنے برتنوں میں ڈال کے دیا۔ ہمارے گھر سے اگر کوئی مثلاً آ جاتا، ایک جگ آ جاتا شربت کا، جگ ایک شربت کا آ جاتا، تو ہم اس کو کتنے گلاسوں میں ڈالتے؟ 12 بندے تو 12 گلاسوں میں ڈال دیتے، یہی ہوتا نا۔ وہ تو ایک ہی پیالے میں تھا، پہلے ایک صحابی نے، پھر دوسرے صحابی نے، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، پھر 5، اسی میں سے پیتے گئے، باقی ماندہ، پھر باقی ماندہ، آخر میں حضرت ابو ہریرہ پاک کو سرکار نے فرمایا اور پیو اور پیو اور پیو۔ فرمایا دودھ ایڈا ایک پیالہ تے دودھ ایڈا مزیدار، کہنے لگے جی میرے نا ناخناں دی تھلوں بھی تری جاری ہو گئی تے بالاں دے تھلوں لگیا مینوں کو گھیو آ گیا، اینج کر کے میرا جسم تر بتر ہو گیا۔ سرکار نے نگاہ کرم سی، حضرت ابو ہریرہ نے یا رسول اللہ بس میں تو رج گیا۔ فرمایا مینوں دیو۔ سرکار نے کیا بتایا ہے کہ مسلمان کے اگر پی لے تو اس کو اٹھا کے پھینک دو؟ فرمایا 70 نے پیا ہے تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پیا، اور پھر سب کا باقی ماندہ امام الانبیاء نے خود پیا۔ کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، اور آپ نے فرمایا اگر میں نہ پیتا تو ختم ہی نہ ہوتا، ختم ہی نہ ہوتا۔ ایک پیالہ پانی کا سارے صحابہ پی رہے ہیں، ایک کٹورا سالن کا سارے صحابہ اکٹھے کھا رہے ہیں۔ ہم نے چھوت چھات میں جناب لا عدبہ، کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی، تو ڈاکٹروں نے کہا اس کے قریب نہیں جانا، جو قریب جائے گا مر جائے گا، اس کو کوئی ایسی بیماری ہے۔ اور اتنا چیخ رہا تھا کہ ہسپتال سر پہ سر اٹھا ہوا تھا، اس کو ٹیکا نشے کا ایسے لگایا تھا کہ اس کو نیند آ جائے۔ صبح جب میں اٹھا نماز کے وقت کا پتہ تو کروں، میں نے خود واللہ باللہ سمت اللہ میں نے خود جا کے دیکھا، وہ جو ماں تھی نا بوڑھی، وہ اپنے بیٹے کے گلے لپٹی ہوئی، اپنے بیٹے کے گلے لپٹی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا ماں تینوں ڈاکٹر نے کیا نہیں بھئی ہے جڑا معاملہ ہے گڑبڑ ہے؟ اس نے کہا جی اس کو سب نے چھوڑ دیا ہے، بیوی بچے بھی چھوڑ گئے اس کو، میں ماں ہم مرد دم تک نہ آلا۔ پھر ایک بیڈ پہ آ کے نا ہر ایک کے پاؤں کو پکڑ کے کہے میرے بیٹے کے لیے دعا کر اللہ شفا دے، میرے بیٹے کے لیے دعا کر اللہ شفا دے۔ تو ماں باپ تو ایسے کرتے ہیں۔ اور یار آپ کبھی دے کے دیکھیں، مجھے کوئی بندہ دکھایا جس کے ماں باپ نے خرچ کر دیا ہو پیسہ، لو میں بھی گارنٹی سے آپ کو بات کر رہا ہوں، میں آپ ماں باپ کو دے کے آئے نا پیسہ، آپ دیکھیں کہاں وہ ضائع کرتے ہیں۔ کبھی دیکھا آپ نے ان کو کوئی گنڈیری لے کے کھا رہے؟ نہیں۔ ہمارے استاد مکرم امین مجاہدین کی حافظ خادم حسین رضوی دامن فضل العالیہ فرمایا کہ میں جب جانا تھا نا، امی انہوں نے 5000 پڑھا، ابو نے 5000 روپیہ،
اس وقت 5,000 روپے کی بڑی ویلیو تھی. یہ 1994 کی بات کر رہا ہوں میں. فرمایا جس وقت امی جان اللہ کو پیاری ہوئی ان کا بکسا کھلا, سارے پیسے ویسے پڑے ہوئے تھے, کوئی روپیہ خرچ نہیں کیا انہوں نے. جب ابو جان اللہ کو پیارے ہوئے ان کی الماری کھولی تو پیسے سارے ویسے پڑے تھے, ہم نے وہی ویسے ہی رکھے ہوئے تھے, اٹھا کے ہم نے پھر استاد صاحب نے وہ دونوں پیسے اکٹھے کر کے اس میں اپنی طرف سے ملا کے وہیں مسجد کی جگہ خرید لی اور اپنے گاؤں میں بڑی خوبصورت عظیم الشان مسجد بنائی. آپ ماں باپ نے کیا کرنا بھائی, صرف وہ یہ چاہتے ہیں ہماری ہاں میں ہاں ملا دیں اور کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں چاہتے. میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دوں, میں گیا بیٹھا تھا استاد صاحب کے پاس, تو والد صاحب کا فون آیا کہ بن مجاہدین مدثر اللہ علی کے والد گرامی کا. تو فرمایا تو بہت بڑا عالم ہو گیا ہے, تینوں ساری خبر ہی کیوں نہیں, تینوں پتہ ہی کیوں نہیں. تو فلاں ہے PTCL کا فون تھا, سنتے رہے چپ کر کے. جدو انہوں نے گل بات ختم کر لی تھی نا, تو استاد سے فرمان لگے کہ ابو جی جو کچھ بھی ہے تہاڈی برکت نال ہے, تہاڈے جوڑیاں صدقہ ہے, تو میں کی کرنا ایسے نوکری شوکری میں کچھ نہیں کرتا, میں ہوں چھڑ کے بس تہاڈے لیے آ رہے بس, بولانا گڈی والوں میں لے کے آ رہے بس, تو چھڈو تسی میں آ رہے ہیں بس بس. نہیں گل نہیں کرنی. انہیں کہا نہیں بس تو آ گیا ہوں, بس آ گیا تو مولوی بیٹھ, تو بس تو بیٹھ کام کر, بس آ گیا تو. کہنے لگا نہیں میں آ رہے. اخیر استاد صاحب انہوں نے منع کیا بھی تسی نہیں رہنا, تسی حال لمبی بالو سی, ماں باپ نہیں کچھ کہنے, انہوں نے کی کہنا, وہ کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے آپ ایسا کرو. وہ کڑتے رہتے ہیں, سڑتے رہتے ہیں, جلتے رہتے ہیں کہ یار سارا بچہ ہے نا ٹھیک ہو جائے. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچے ہیں تو برابری کرو, آپ بھی بچے ہیں تو آپ بھی برابری کرو نا, ایک نو زیادہ دیکھ دوں گھٹ, پیار جتنا بھی ہو بے کوئی گل نہیں, تقسیم برابری کرنی ہے. دل دا فیصلہ اللہ دا ہے. تواڈے 4 بچے نے 3 بچے نے نا, اللہ دی طرفوں ایک بچے دی محبت زیادہ ہوندی ہے, ماں نو بھی تے باپ نو بھی, لیکن حضور نے فرمایا تقسیم برابر کرنی ہے. تو ماں باپ کی رعایت کرنی چاہیے نا. اچھا, ماں باپ کا ایک قصور اور بھی گنوا دوں میں, ایک قصور اور بھی ہے. اپنی بیٹی جہاں بیاہ دی, داماد کو بیٹا بنا لیں گے, ہمارا بیٹا آ گیا ہے, داماد کے کہنے میں پورا گھر چلتا ہے. اچھا, بیٹے کو بیاہ کے لے آئے, اس کی اولاد بھی اپنی ہے, بیٹا بھی اپنا ہے, نو رانی اپنی نہیں ہو سکی ساری زندگی, وہ بیٹی نہیں بن سکی, اس کے لیے نفرت رکھنی ہے ہر وقت. گھر میں جو فتنے کا باعث ہے وہ یہ بات ہے, نفرت ہے. نفرت نکال دینا آپ بھی خدا کے لیے. بچہ نہیں بولتا, بچہ بڈھی تھلے لگا ہے, جدو بڈھی دی گل تسی پرے سٹ دینی ہے, بچہ تھوڑا کتوں بنن لگا ہے, خدا دا خوف کرو تسی بھی نا. حالانکہ بچے کو بیوی کے نیچے نہیں لگنا چاہیے, اپنے ماں باپ کی بات اس کو ماننی چاہیے, جیسے کہتے ہیں ویسے کر لینا چاہیے. قبلہ صوفی اللہ دیتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وسن پورہ میں تھے, وہ فرمایا کرتے تھے کہ بچہ نا یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, تو فرمانے لگے میں اس بچے کے لیے بڑی دعا کرتا ہوں. کیا وجہ؟ فرمایا پہلے کالج پڑھتا تھا لاہور میں, اس کی ماں نے کہا فیصل آباد آ جاؤ, تو فیصل آباد چلا گیا چھوڑ کے. پھر فیصل آباد پڑھتا تھا, اس کی ماں نے کہا تم پشاور چلے جاؤ, پشاور چلا گیا. پھر اس کی ماں نے کہا یہی وہاں کراچی چلے جاؤ, کراچی چلا گیا. اس ماں اس کی کے عقل میں تھوڑا سا مسئلہ تھا, وہ پورے پاکستان میں گھمایا, بچے نے نہیں آگے آگے امی ایک ہی پہ کر دو تسی. ایک یہ سمن آباد بالکل پاس ہی ہے, کوئی دور کی بات, سمن آباد کی بات کر رہا ہوں میں. ایک بچہ نا امریکہ میں لگا ہوا تھا نوکری پہ, 8-10 لاکھ روپے اس کی آمدنی تھی. تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تم نوکری کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ, چھوڑ دو نوکری کو. اس نے نوکری چھوڑ دی, گھر واپس آ گیا. تو اس کی بیوی بچوں نے کہا نالائق, کہا تو پیو ماں نے کیا لگ گیا بڑے گا تو رکھی. اس نے کہا امی نے آ میں آ گیا, گل ختم. تو اس نے پھر ماں کو جا کے بتایا کہ وہ بیوی بچے اس طرح کہہ رہے ہیں بھی تو چھڑ کے آ گیا ہے, یہو جہاں مولوی نے مشورے نہ بنیا کر, چھڑ دے تو کہڑے چکرا پہ گیا. تو اس نے ماں کو بتایا. اس کی ماں نے کہا فکر نہ کر, تو بیٹھی ہے نا, تو فکر نہ کر, دعا کی اللہ پاک سے. ہفتہ نہیں گزرا تھا, سیم وہی نوکری پاکستان میں, ویسی گاڑی ویسی تنخواہ, گھر میں بیٹھے, وہی تنخواہ وہی معاملات وہی مراد, گھر سے آ کے اس کو لے گئے. اس نے کہا بتاؤ بیرون ملک رہنا اچھا ہے کہ یہاں اچھا ہے؟ روزی روٹی پیو ماں جے راضی او دا رب راضی. تو چاہنا رزق کی برکت نہ, اپنے پیو ماں نو خوش رکھ بس. تیرا کاروبار دی بندش رہ جائے نپ لویں آ کے تو نہ,
پیو ماں نو خوش رکھ. کتنا ٹائم دے وہ پیو ماں نو بھائی. میٹھا دکان تو آ کے بھی سو جاوے تے میں بھی جا کے سو جاواں تے چاچا بھی سو جاوے تے نانا بھی جا کے سو جاوے. ماں دے کمرے چ کھولا دروازہ, ابو جی ٹھیک ہو تسی؟ امی جی تہاڈا کیا حال چال ہے؟ ہو گئے. سویرے السلام علیکم امی جی دکان تے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے پھر ابو جی ٹھیک ہے اللہ حافظ. اے ٹائم دیتا تسی؟ وہ واپسی آؤ اللہ دے بندے ہو, انہاں واسطے جو ضرورت ہے لے آؤ اور انہوں کھلاؤ, پھر مٹھیاں جپو انہاں دیاں, دباؤ ان کو. ہمارے والد صاحب جب ہم دباتے تھے نا, کہتے یار میں تھک گیا فیاض احمد سوڑ دے تیری مہربانی. اور میں کہ نہیں, اور میں کہنا تھک گیا, نیند آ جاتی ان کو, نیند آ جاتی, بوڑھے بندے سے نیند آ جاتی. جب وہ ہارے دوبارے آتے ہیں میں کیسی تھک گیا بس کروں جا دو, جا جا جا. تو اس طرح بھی تو ہونا چاہیے نا. آپ مٹھیاں 1 گھنٹہ ٹائم دیں, 1 گھنٹہ رات کو, 1 گھنٹہ صبح, 2 گھنٹے ٹائم دے دیں اپنے ماں باپ کو. آپ خدمت کریں اپنے ماں باپ کی, آپ کا قرض رہ جائے, آپ کا کاروبار کی بندش ہو جائے, اور آپ کہیں کہ جناب میرے رزق میں تنگی ہے, دشمن آپ پہ حملہ کر دیں, نہیں ہو سکتا. یہ آپ کی ہر بلا پر جا پڑے گی. خدمت کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے کہ رزق میں اللہ برکت نہ ہو؟ سنیں آپ, روم کے اندر ایک بندہ قیدی تھا, سارے لوگوں نے پیسے دے کے اپنے بچے کو چھڑوا لیا. تو وہ جو تھا نا اس کو چھوڑنے والا کوئی نہیں تھا. ابن جوزی لکھا رحمۃ اللہ علیہ, اس نے کہا اپنی ماں کو پیغام بھیجو چھڑوا جائے. اس نے کہا میرا ابو فوت ہو گیا, میری ماں کے پاس کتنا پیسہ ہے غریب کے پاس, وہ کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے, تو چلے گئے جناب, ماں کو پیغام دیا, تو ماں نے دعا کی اللہ پاک سے. بچے نے زنجیریں پہنی ہوئی تھی, بیڑیاں بھی اور ہاتھوں کے اندر بھی, تو وہ زنجیریں پگھل کے پر جا پڑی. صبح انہوں نے کہا, ان کو پکڑ کے نا ان کو مارا بڑا, بھائی یہ کوئی آدھی مجرم ہے, اس نے کاٹی ہیں زنجیریں. اس میں مقرر کیے بندے, بڑی موٹی زنجیریں لائی, پھر ٹوٹ گئے. پھر انہوں نے کہا وہ زنجیریں لاؤ جو کشتیوں کو نہیں کرتے, وہ زنجیریں, تو کشتیوں والے زنجیریں لائے, وہ جناب وہ بھی پر جا پڑی. پھر اس نے راہب کو بلایا, اس نے کہا اس کی ماں زندہ ہے؟ ہاں. اس نے کہا اس کی ماں کی دعا ہے تو کوئی زنجیر کام نہیں کر سکتی, جب اس کو اللہ آزادی دے رہا ہے تم بھی چھوڑ دو اس کو, ہر زنجیر ٹوٹ جائے گی تیری ماں راضی ہو گئی. تو اویس کرنی حضور پاک کی بارگاہ میں تو نہیں جا سکا, صحابیت کا شرف تو نہیں ملا ان کو, لیکن سرکار نے جبہ تو بھیجا اپنا. اور پھر حضرت اویس کرنی نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا تم نے حضور کو دیکھا؟ فرمایا ہاں. یہ بتاؤ بچی بال میں کتنے بال سفید تھے, داڑھی میں کتنے تھے, سر میں کتنے بال سفید تھے, اور یہ آپ کی ابرو میں ملی ہوئی تھی کہ جڑی ہوئی تھی, یہ بتاؤ. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا. فرمایا میں بتاتا ہوں, بچی میں 5 بال سفید تھے, یہ بال کول سر کے اندر بال, سارے بال گنوائے, 23 بال کول ہیں جو سفید تھے, اور یہ جو ہے ملی ہوئی نہیں تھی, لیکن دور سے کوئی بندہ دیکھتا تو ملی ہوئی, پاس آتا تو ملی ہوئی نہیں تھی. یہ انہوں نے کہا تم نے؟ فرمایا ماں دی دعا تے حضور جلوہ ویکھیا ہوئے, کس طرح ہو سکتا ہے؟ اور بنی اسرائیل میں 4 بھائی تھے, اس کا باپ بیمار ہو گیا, تو چھوٹے بھائی نے کہا خدمت میں کروں گا. بڑے بڑے نالائق سن, انہوں نے کیا خدمت کرنی نا, آپ جی خدمت کرو پھر تسی, اے مکان شکان نہیں لبنا جے, اٹھڑیاں مٹھڑیاں سامان, کھیتاں باغات ساڈے. انہوں نے کہا جی منظور ہے, خدمت کر دو میرے پیو ماں دی. بس اس نے خدمت کی جناب. جب ابو جی فوت ہوئے, انہوں نے کہا چک سامان چل تینوں پہلے کیا سی وہ سامان چک کے جھوپڑی پا لی, سخت سردی سی, 2 روپے درہم اس کے پاس سے. اس نے کہا جاؤ یار سامان لے آؤ 2 درہم کا. 2 درہم کا سامان لینے کے لیے چلے گئے. جب واپس لائے سامان, تو مچھلی لے آؤ بھائی. مچھلی لے آئے تو اس وقت یہ نہیں تھا کہ وہیں پہ کاٹ کے دیتے, وہ مچھلی دے دیتے زندہ, یا جو اس وقت اس کے پھٹے پہ پڑی ہوتی, یا شکار کر کے یا ویسے دے دیتے. دریا کے کنارے بیٹھے ہوتے تھے, وہی لے آیا, گھارے سے جا کے اس کا پیٹ چاک کیا, اندر سے موتی نکلا بڑا قیمتی خوبصورت. سنارے کے پاس چلا گیا. سنارے نے کہا نہیں ساڈے بس تو باہر ہے, ساڈے سنارے ہوندے تھے انہوں نے جناب نپ لینا چاہوں. ہاں ہمارے پاس بچہ پڑھنے کے لیے, سنارا بچہ پڑھنے کے لیے آیا مجھے. اس نے کہا استاد جی سنارے سے 3 دفعہ چیز چینج کروا لو تو قیمت پوری ہو گئی. کہتے ہیں جی چھرا تیز رکھے جی. اللہ اکبر. بھائی کوئی بندہ کوئی خیال بھی کر لیتا نا. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, کسی کی بات میں نہیں کر رہا, میں نے خود دیکھا وہ چوڑی وہ بنا رہا تھا کڑا, اس کے اندر اس نے لوہے کی تار اندر,
میں اس کو قرآن پاک پڑھا، میں نے کہا بھائی جان، میں طالب علم تھا، میں نے کہا بھائی جان یہ کیوں ڈال رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ پاک کا حکم نہیں ہے پورا پورا وزن دے دو، تو میں نے وزن پورا دینا ہے ان کو۔ میں نے کہا بھائی یہ مکسنگ کا بھی تو حکم ہے، نہ کرو نا، یہ کیوں کر رہے ہو؟ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں سونا خالص، جھوٹ ہے، خالص سونا کبھی بھی نہیں بنتا، اس میں کھوٹ پڑتا ہے، وہ بتانا چاہیے ان کو اتنا کھوٹ ہم نے ڈالا ہے۔ خالص سونا نہیں بنتا، بالکل بات غلط ہے۔ خالص سونا نرم ہوتا ہے، اس میں وہ بات ہی نہیں ہے۔ سنار نے کہا کہ نہیں ہمارے بس سے باہر ہے، وہ لے کے چلا گیا۔ تو لینے والے کو کیا کرنا، دکاندار کو کیا کرنا چاہیے؟ جڑا آئے تھے اونے پونے نہ پلا پہ رکھ کے تو چھری پہ دے، نہ نہ نہ۔ ہاں، جابر بن عبداللہ بجلی کو حضور نے فرمایا تھا ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے۔ تو کیا ہوا، ایک شخص آیا اونٹ لے کر، کہتا ہے جی گھوڑا میرا لے لے، کتنے کا؟ 300 درہم کا۔ فرمایا نہیں 400 لے لو۔ تو کہا چلو 400 دے دیں۔ فرمایا 500 لے لو۔ فرمایا 500 دے دیں۔ تو کہا 600، 800 کا۔ انہوں نے کہا اس نے 300 مانگا تھا، آپ 300 نکالتے ہو، دیتے اس کے منہ میں مارتے ہو، جناب گھوڑا لے جاتے۔ فرمایا مجھے سرکار نے فرمایا ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے، اس کو ریٹ کا پتہ نہیں تھا، تو تب میں نے اس کو 800۔ تو ایسے ہونا چاہیے نا، دکاندار بھی تو خیر خواہ ہونا، کہ چوری لان میں جاؤ پھر کہتے ہیں حالات خراب ہیں، اور تو مظلوم دی بد دعا دی حالات رکھی تو ٹھیک ہو سکتے ہیں تیرے بھائی۔ تو بہرحال جناب اس نے کہا کہ بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ نے پھر بلایا بڑے بڑے جو اس کے پاس تھے اس فن کے ماہر، موتی کی قیمت لگانے والے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اس کی قیمت 40 خچر سونے ہیں، 40 خچر سونے کے لاد کے بھیجو تو پھر بات ہوگی۔ اس نے 40 خچر سونے کے لاد کے دیے۔ وہ امیر بھائی کہاں رہے، باپ کی خدمت کرنے والا کہاں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جو بندے کا رزق ہے نا، رزق وہ صلہ رحمی کے ساتھ، صلہ رحمی کے سب سے حقدار تمہارے ماں باپ ہے۔ فرمایا کہ اس کا رزق وہ کہتا ہے بڑھ جائے نا، وَيَنْسَلُهُ فِي أَثْرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی دو طرح کی ہو سکتی ہے، یہ میرے کو پیسہ کو نہیں، پیسے والا پیسے کے ذریعے صلہ رحمی کرے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ ان کے گھر میں جا کے ٹائم دیا کرے، خالہ کو ملاقات کر کے آیا کرے، پھوپھو کو مل کے آیا کرے، اس کو دبا کے آیا کرے، ان کے گھر کے کام تو کر سکتا نا، کندھے پہ وزن اٹھا کے لے جائے، لے آئے، اس کے بچوں کو جناب بازار لے جائے، لے آئے، اس کو سامان گھر سے کوئی لا دینا ہے لا دے، لا کرے۔ او جی ماں مر گئی، خالہ مالا، خالہ ماں نہیں بڑھ دی، حضور نے کی فرمایا؟ یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا تیری ماں کوئی نہیں؟ فرمایا ماں تو اللہ نے پیاری ہو گئی ہے۔ حال من خالت ہے، کیا تیری خالہ کوئی نہیں؟ فرمایا ہاں ہے۔ فرمایا خالہ کو جا، ان کو تیری بخشش دعا کرے، خالہ بھی ماں ہوتی ہے، خدا دے بندے ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال نبی پاک اسلام نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، اور عمر میں اضافہ نیکی کرتی ہے، صلہ رحمی کرتی ہے، اور انسان گناہ کے ذریعے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ 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 گناہ، اسے توبہ کر لو۔ تو ایک بات تو یہ ہوگی، اور ایک بات میں نے آپ کو گوش گزار کرنے سے کہ گھر کو حصار کیسے کریں، کہ گھر کے اندر جادو، چڑیل، جن، مصیبت، عصیب، کوئی بلا، کوئی وار، بد نظری، کوئی شے بھی گھر میں نہ آئے، کیسے اس کو حصار کریں؟ مختصر طریقہ، آسان۔ مجموع الزوائد کے اندر حضرت مجموع الزوائد کے اندر ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جب گھر سے نکلا کرو تو 2 رکعت پڑھ کے نکلا کرو، نفل گھر میں، جب واپس آؤ تو 2 رکعت پڑھ لیا کرو، تمنعان مدخل السوء، تیرے گھر میں کوئی برائی داخل نہیں ہوگی، کوئی جادو، کوئی جن، کوئی چڑیل نہیں۔ اور میں نے پیچھے دفعہ بتایا تھا، دوبارہ پھر بتا رہا ہوں، نبی پاک کی سنت ہے ہر نماز کے بعد آخری 2 صورتیں پڑھنا، قل اعوذ برب الفلق برب الناس، ایک بار پڑھ لیا کرو، جادو نکل جائے گا۔ اور آخری 3 کو 3 بار صبح پڑھ لو، فرمایا شام تک ہر کام ہو جائے گا، 3 بار شام کو پڑھ لو، صبح تک ہر کام ہو جائے گا۔ اور آخری اور افسوسناک بات جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں، آخری افسوسناک بات، سندھ اسمبلی کے اندر 2 ممبروں نے، ان میں سے ایک خاتون اور ایک مرد، ختم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا، اور ہم لوگ بھی انہیں کو ووٹ دیتے ہیں، سپورٹ بھی ان کو کرتے ہیں، ووٹ بھی ان کو دیتے ہیں، دب دب کے جناب۔
انہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا ہے کہ وہ نبیوں کی ماں ہے، ام الانبیاء۔ حضرت خاتون جنت ام الاولیاء ہیں اور بنت امام الانبیاء ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، شہزادی ہیں، یہ شان ہے آپ کی۔ اور ام الاولیاء ہیں، اولیاء آپ کی اولاد ہیں، حسن حسین ولی۔ غوث اعظم جیلانی کون ہے؟ ولی سلطان۔ سارے ولی سلطان کون ہیں؟ حسن حسینی سید ہیں۔ داتا صاحب کون ہیں؟ حسن حسینی سید ہیں سارے جی۔ تو یہ وہ ام الاولیاء ضرور ہیں اور بنت امام الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی بھی ہیں، لیکن نبیوں کی ماں نہیں ہے۔ جو نبیوں کی ماں مانگتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد اور نبی ہیں، حضور کے بعد اور نبی ہیں، اور جو اور نبی مانے وہ ختم نبوت کا منکر۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ اور اس کے اوپر میں ایک بات بتا دوں آپ کو، غزالی زمان سید احمد سید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حزب الانام میں تشریف لائے ہوئے تھے، تو استاد مکرم فقیہ العصر اور جسٹس آزاد کشمیر مفتی محمد رشید صاحب نقشبندی رحمہ اللہ تشریف لائے، تو فرمانے لگے جی خاتم النبیین، خاتم کا معنی کئی معنی آتے ہیں، آخری بھی آتا ہے، پچھلا بھی آتا ہے، کئی معنی، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، صلاۃ کے کئی معنی ہیں، تو اگر کوئی اور معنی لے تو کافر کیوں ہے؟ دیابنا نے معنی جو لیا ہے کہ حضور کے بعد اگر کوئی اور نبی آ جائے تو ختم نبوت محمدی میں فرق نہیں پڑتا، تو اس میں کیوں وہ کافر کیوں ہو گئے؟ تو قاضی کریم نے فرمایا کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن جب ایک معنی حضور متعین فرما دیں تو دوسرا معنی لینا منع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور آخری نبی ہیں۔ اب سنیے یہاں پہ حضور آخری نبی ہیں، فرمایا خاتم کا معنی کیا ہے؟ آپ نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک بات صدر الفاضل حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا اللہ چاہے تو کروڑوں محمد بنا لے، اللہ چاہے تو یہ کر لے، اللہ چاہے تو یہ کر لے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا، کروڑوں کی بات چھوڑو، حضور کے بعد ایک محمد بھی اللہ نہیں بنا سکتا۔ وہ کیسے؟ فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کی بات جھوٹ نہیں، اللہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جب اللہ اور بنائے گا تو حضور آخری رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ جب حضور آخری رہیں گے تو حضور کے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے۔ حضور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو نبی مانے، جو نبیوں کے بارے مانے، جو سیدہ خاتون جنت پاک کو انبیاء کی ماں کہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ نبی ہے کوئی نہیں۔ اور نبی یہ نہیں ہوتا 40 سال کے بعد نبی بنا، نہ پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ اگر وہ انبیاء کی ماں ہیں تو جو ان کے بچے نبی ہوئے تو ختم نبوت محمدی تو ختم ہوگی معاذ اللہ۔ اور حضور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قیامت تک، قیامت کے بعد بھی جب بھی نعرہ ختم نبوت کا لگے گا اس سے مراد حضور پاک کی ذات گرامی ہے۔ حضور آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ فرما گئے ہادی لا نبی بعدی وما علی الا اللہ۔